نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سرور کائنات فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے مسجد نہیں بنا سکتے تھے، جیسے ہی ہجرت کے موقع پر قباء پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر۔ ہم سب اس مسجد کو مسجد قباء مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جگہ اس آبادی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسجد قباء کہتے ہیں۔ شعبی اسے ایک اور نام دیتے ہیں کہ اس مسجد کو جنہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی مدد فرمائی، لیکن محنت کا زیادہ تر حصہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس لیے شعبی نے اسے مسجد صہیب نام دیا ہے۔ ہماری اس مسجد کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب عافیت کے ساتھ اس عبادت گاہ کو اچھی طرح وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت میں یہ جگہ، یہ زمین، یہ ٹکڑا ہماری سفارش کرے اور ہماری نجات کا باعث ہو۔ مسجد قباء میں کل آپ کے بہت سے رشتہ دار، بہت سے دوست احباب جو عمرے پر پہنچے ہوئے ہیں، کل سنیچر کے دن وہ مسجد قباء میں نماز کے لیے حاضری دیں گے، تو ان کی حرمین کی یہ حاضری حق تعالی شانہ قبول فرمائے۔ اور کیسے قبول ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ حیران پریشان کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے ظلمت اور تاریکی نے اسے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے امامہ ظلمہ وخلفہ ظلمہ وعن یمینہ ظلمہ وعن یسارہ ظلمہ ومن فوقہ ظلمہ ومن تحتہ ظلمہ، کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے تاریکی نے اسے گھیر رکھا ہے۔ کبھی انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو ایک طرف کہیں اسے دور کوئی روشنی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ بالکل تاریکی میں بند، چاروں طرف سے تاریکی نے اسے مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے۔ اب وہ اس میں پریشان کہ کیسے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس کے مددگار آ گئے، دو۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا حج
اور اس کا عمرہ، یہ جو ابھی عمرے پر سب پہنچے ہوئے ہیں، یہ عمل کتنا بڑا۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس تاریکی سے اسے کھینچ لیا، وَأَدْخَلَهُ فِي النُّورِ، اور کھینچ کر نور تک لے آئے اور اسے نور میں داخل کر دیا۔ تو یہ مدینہ شریف میں آج جو مقیم ہوں گے، کل وہ سنیچر کی صبح مسجد قباء دوگانہ ادا کرنے کے لیے پہنچیں گے، جس کی تعمیر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ اور کتنے بڑے انسان حضرت صہیب رومی کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لؤلؤہ نے وار کیا، زخمی ہوئے، شروع میں تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ صرف زخمی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہوش حواس سب برابر ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پیش کیا، آپ نے پیا اور وہ آنتوں میں سے، پیٹ میں سے واپس نکل گیا، تب سمجھا سب نے کہ اوہو، یہ تو اب نہیں بچ سکتے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین تھا، تو آپ نے اپنے بعد کا سارا انتظام کیسے چلے گا، یہ انتظام شروع فرما دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان آسمان اور زمین نے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دیکھا نہیں، اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اذا اردتم ان یطیب بکم المجلس فعلیکم بذکر عمر، فرمایا کہ کسی مجلس میں تم ہو اور مجلس کو مزیدار بنانا ہو، مسجد کو خوشبودار بنانا ہو، ہم تو اپنی مجلسوں کو غیبت، جھوٹ اور برائیوں کے ذریعے اسے بدبودار بناتے رہتے ہیں۔ اور اماں جان کیا ہمیں سبق دیتی ہیں کہ مجلس تو ضرور لگاؤ، لیکن تمہاری مجلس سے خوشبو آنی چاہیے، خوشبو مہکنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ فعلیکم بذکر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے شروع کر دو۔ تو ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کرام جہاں کہیں بیٹھتے تو قدم قدم پر انہیں حضرت عمر یاد آتے تھے، تو ساری عمر ہر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فعلیکم بذکر عمر، کیوں کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف زخمی ہونے کے بعد متفکر نہیں ہیں کہ اب یہ گاڑی اور یہ گھنٹی کیسے چلے گی، روح الاسلام حدیث پاک میں ہم کہتے ہیں یہ گاڑی کیسے چلے گی، حدیث پاک میں اس کو روح الاسلام سے تعبیر کیا گیا کہ یہ گھنٹی کیسے چلے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو ایک دن ارشاد فرمایا کہ مصلیوں کو، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ انی لاراکم من وراء ظہری، کہ میرا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے
مگر میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اس لیے اپنا خیال رکھا کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے، بلکہ میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، من وراء ظہری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم اپنے گھروں میں ہر وقت خائف اور ترساں ڈرتے رہتے تھے کہ ادھر آقا کو اطلاع ہو جائے گی، جیسے ہی حاضر ہوں گے کہ پکڑے جائیں گے، تو ہر قدم پر ہم اس کو سوچتے رہتے تھے اپنے گھروں میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ حاضر ہوئے کہ فوراً فرما دیا کہ ہو ایسا کیا تم نے۔ اور یہ تو گھروں کا حال، ماں باپ آئندہ کی ان کی زندگی ساری، کیسا ان کا فیوچر مستقبل گزرے گا، کیسی آخرت گزرے گی، وہاں کیا کیا پیش آئے گا، سب کچھ دیکھ کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تدور روح الاسلام، کہ 30 سال تک یہ چکی چلے گی، صحابہ کرام کا دور چلے گا اور خلفائے کرام، خلفائے اربعہ کا دور چلے گا، کتنے برس تک چلے گا۔ تو پہلے ہی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا یقین تھا، اس لیے پیشگی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے بعد، اب میرے بعد اس مصلی پر نماز کون پڑھائے گا، خلیفہ کون ہوگا، تو اس کے لیے آپ نے سوچ کر کے ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور تحقیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس درجے کی ہوتی تھی کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کے بارے میں فیصلہ فرمانے سے پہلے مکمل طور پر اس شخص کو جانچتے تھے اور دیکھ لیتے تھے۔ اور مکمل کے معنی کیا؟ لکھا ہے کہ بعضوں کو ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، 1 سال تک انہیں دیکھتے رہے، اس کے بعد جا کر کہیں کسی جگہ کا گورنر بنانا ہوگا، صدقات کے مال وصول کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کے لیے اسے قبول فرما کر اس خدمت پر اسے بھیجا کرتے تھے۔ 1 سال تک اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانچا کرتے تھے۔ تو اسی جانچنے کے لیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صہیب، آپ کو کہا جاتا ہے صہیب رومی، اور سنا ہے کہ تم عربیت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم عرب ہو، سمپل سوال۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان عراق کے ایک علاقے پر حکمران تھا، رومیوں نے اس جگہ پر غلبہ حاصل کیا، جو قیدی بنا کر وہ لے گئے ان میں بھی شامل تھا، مجھے بھی پکڑ کر لے گئے، پھر ان کی قید سے میں نے خلاصی پائی، تو چونکہ ایک عرصے تک میں ان کے پاس رہا اس لیے مجھے رومی کہا جاتا ہے، ورنہ اصلاً
ہمارا قبیلہ نمیری ہے. ایک سوال. پھر پوچھا کہ اچھا صہیب یہ بتاؤ کہ تم اسراف کیوں کرتے ہو؟ خرچ میں تم بے پناہ سنا خرچ کرتے ہو. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ بالکل صحیح، جو آپ کو پتہ چلا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت سنی ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام. تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے. تیسرا سوال، فرمایا کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں یحییٰ نامی، پھر آپ کی کنیت جب کوئی پکارتا ہے ابو یحییٰ تو آپ جواب دیتے ہو کہ تم ابو یحییٰ ہو، جبکہ تمہارا یحییٰ نامی بیٹا کوئی ہے نہیں. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یہ کنیت عطا فرمائی تھی، یا ابا یحییٰ. تو اس وقت سے میری یہ کنیت شروع ہو گئی، ابو یحییٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کنیت عطا فرمائی، بہت سے نام طلباء طالبات جامعہ میں دارالعلوم میں آتے ہیں، ان کو بعض دفعہ میں نے مشورہ دیا کہ بھئی تمہیں اپنا نام بدلنا چاہیے. بعض نام تو شرعی نقطۂ نگاہ سے کچھ غلط ہوتے تھے اور بعض ایسے ہوتے تھے جس سے انہیں نقصان ہو سکتا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے صابر. تو مجھے گزشتہ مہینے مولانا احمد علی نے یاد دلایا کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کوئی 15 برس پہلے میرے سامنے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا نام بدل لیں. تو وہ ایک قسم کا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں جیسے بھی حالات آئے میں صبر و استقامت کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. تو صابرہ اور صابر نام سے ایک قسم کا دعویٰ ٹپکتا ہے. ہم تو ناتواں نہایت کمزور ہیں، ادنا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو ان بیچاروں پر ایک کے بعد دیگر سال ہر سال سے مصائب آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے انہیں ابو یحییٰ اس لیے پکارا کہ ایک قسم کی دعا کہ آپ کو زندگی ملے، حیات ملے. ابو یحییٰ جس طرح ابو اللبن دودھ والے کو کہتے ہیں، دودھ والا، زندگی والا ابو یحییٰ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد کو بھی قیامت تک کی زندگی دے اور اس جگہ کو اچھی طرح وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے اس کی تعمیر میں جان سے، مال سے، عقل سے، ہر طرح سے تعاون کیا، اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے.